اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر۔ محترم امیر مقامی جناب حشمت اللہ خان صاحب، جناب سید طاہر علی صاحب سابق امیر مقامی، اور میرے عزیز قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، مجھے ایک عرصے کے بعد اس مسجد میں خطاب کا اتفاق ہوا۔ غالباً غوث محی الدین صاحب کی صاحبزادی کی شادی میں میں نے خطبہ نکاح یہاں دیا تھا۔ اس کے بعد سے پھر کبھی میں اس مسجد میں خطاب کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ اس مسجد کی ایک تاریخ ہے اور میں اس تاریخ کا گواہ اور شاہد ہوں، اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوئی، جگہ خریدی گئی 1979 میں۔ میں اکبر بھائی کو بھول نہیں سکتا، میں خواجہ مل صاحب کو بھول نہیں سکتا، میں بھیا کو بھول نہیں سکتا، اور پھر اس مسجد کے جو خطیب رہے میں ان کو بھی بھول نہیں سکتا، ضیاء الدین محمدی صاحب کو، انحصار جلیل صاحب کو، اور کئی لوگ یہاں رہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صمیم قلب کے ساتھ ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ دوستو، مجھے ایک عنوان دیا گیا، اور عنوان دینا یہ ہے کہ مقرر کو باندھ دینا ہے اور اسی کے اندر ہمیں بولنا ہے، جو کچھ بھی کہنا ہے۔ قرآن ایک انقلابی کلام ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن کریم ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن مبین ہے، قرآن مجید ہے، قرآن مبارک ہے، قرآن نور ہے، قرآن عزیز ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن خدا ہے، قرآن علم ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن ذکرہ ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن بشرا ہے، قرآن نذیر ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن روح ہے، قرآن بصائر ہے، قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ کتاب جب نازل ہوئی تو پورے زور کے ساتھ میں نازل ہوئی، پورے شان کے ساتھ میں نازل ہوئی۔ کتاب کا نزول خود چیلنج کے ساتھ میں ہوا، اور اپنا تعارف خود ایک عظیم الشان کتاب کی حیثیت سے اس نے کروایا، اور پھر کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو نازل ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، کوئی ریب، کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ کتاب نازل ہوئی، اور پھر یہ کتاب اپنے اثر کو، اپنے تاثر کو، اپنے ولولے کو
اور اس کے زبردست ہونے کو خود کتاب بیان کرتی ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن ہم پہاڑوں اور پتھروں پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ اس کے ڈر سے، اس کی خشیت سے یہ پہاڑ اور پتھر چکنا چور ہو جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں. یہ وہ کلام ہے، اسی لیے ہم اس کو انقلابی کلام کہتے ہیں. یہ کلام جب نازل ہو رہا تھا تو لوگوں نے چیما گوئیاں شروع کی اور لوگوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے بڑا ہوا، جوان ہوا، عنفان شباب سے ادھیڑ عمر کو پہنچا، اس نے کسی استاذ کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی، کسی مدرسے کو وہ نہیں گیا، اور ایک عالی شان قسم کا کلام یہ کہہ رہا ہے. یہ کلام من جانب اللہ نہیں ہے بلکہ یہ کہیں سے سن کر ہمیں کہہ رہا ہے. یہ ڈاؤٹ لوگوں نے ظاہر کیا، یہ شک لوگوں نے ظاہر کیا، تو قرآن نے ان کی بیہودہ باتوں کا ذکر کیے بغیر. قرآن کا کمال یہی ہے، قرآن اگر ساری بیہودہ باتوں کو جمع کرتا تو بہت موٹی کتاب بن جاتی اور بہت بڑی کتاب بن جاتی. اس نے بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان کے سوال کا جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ کتاب جو ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، اگر یہ کتاب من جانب اللہ نہیں ہے تو تم اس کے مانند ایک صورت بنا لاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل تم ایک صورت بنا لاؤ، تم تنہا نہیں. من مثلی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جتنے تمہارے شہداء ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہیں، جتنے تمہارے ہیلپرز ہیں، ان سب کو جمع کر لو اور اس کے مانند ایک صورت بنا لے آؤ. تم ایسا نہیں کر سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے کہہ کر قرآن چھوڑ نہیں دیا. قرآن خطابت کی زبان میں نازل ہوا، خطابت کے انداز میں نازل ہوا. ہم عام طور پر قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اسے قرأت میں پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں خطابت کا دم ٹوٹ جاتا ہے، ہاں اس کی جان نکل جاتی ہے. اور اس نے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. چیلنج ہے، اور یہ چیلنج کن لوگوں کے سامنے ہے؟ یہ چیلنج اس قوم کے سامنے ہے جس قوم نے اپنے آپ کو عرب کہا. عرب کے معنی ہے وہ لوگ جو اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں. اگر کوئی زبان داں ہے تو ہم ہیں، انشا پرداز ہیں تو ہم ہیں، خطیب ہیں تو ہم ہیں، شاعر ہیں تو ہم ہیں، بیان اگر ہے تو ہمارے پاس ہے. باقی جو مانند دنیا ہے وہ ساری دنیا عجم ہے. عجم کے معنی ہے گونگے، جن کے منہ میں زبان نہیں. یہ زام ان کو تھا، یہ زام اور یہ ٹیمپر ان کو تھا. اس قوم کے سامنے یہ چیلنج رکھا گیا کہ تم اس کے مانند ایک صورت بنا لاؤ. تو ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن تم اور تمہارے معبودان باطل اور تمہارے پتھر بنیں گے. اسی لیے ہم اس کو انقلابی کلام کہتے ہیں. جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا تو اس نے چھوٹی چھوٹی مثالیں اس کے اندر بیان کی گئی. ایک پوری سورہ کا نام ہی عنکبوت ہے، مکھڑی کا جالا. کہیں مکھی کا ذکر ہے، کہیں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، کہیں مچھر کا ذکر ہے. تو لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا
تو اس میں بڑی بڑی مثالیں دی جانی چاہیے تھی. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، مچھر اور مکھڑی کی مثالیں دی جا رہی ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بعوض کہتے ہیں مچھر کو. اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مچھر اور اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے. ایسے ہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور ایسی ہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اللہ انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق لوگ ہیں، انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یہ وہ کمال کا کلام ہے، اور اس کلام کے ساتھ میں جو روگردانی کا رویہ اختیار کرے گا، قرآن بیان کیا جا رہا، کہہ رہے ہیں ہوں گا پھر قرآن میں، ہاں بالکل لاپرواہی کے ساتھ میں، اور اس کی طرف توجہ نہیں کر اس کے ساتھ میں انکار کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، کفر کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ریجیکشن کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. تو قرآن نے کہا ہم ایسے لوگوں کی گردن پکڑ لیں گے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا، جو لوگ بھی اس کے ساتھ میں کفر کا رویہ اختیار کریں گے، ان الذین کفروا بآیات اللہ کی آیات کے ساتھ میں کفر کریں گے، آیات اللہ، عذاب شدید، ایسے لوگوں کو شدید عذاب دیا جائے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ انتقام لینے کے اندر بڑے زبردست ہیں. عزیز ذو انتقام، عزیز ذو انتقام، عزیز قہار، عزیز جبار کے الفاظ قرآن مجید میں بہت کم جگہوں پر آیا ہے. عزیز کس کو کہتے ہیں؟ عزیز کہتے ہیں زبردست طاقت والے کو، ایسی قوت قاہرہ رکھنے والی ہستی کو عزیز کہتے ہیں. عزیز کے معنی اردو زبان میں کیا ہے؟ محبوب، عزیز دوست، عزیز و اقارب، بلاؤڈ. ان معنی میں ہم اردو زبان میں عزیز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں عزیز کے معنی ہے زبردست، ایسی قوت اور قدرت رکھنے والا جس کے فیصلے کے نافذ ہوتے ہوئے کوئی طاقت مزاحم نہیں ہو سکتی، امینڈمنٹ نہیں کر سکتی، مشورہ نہیں دے سکتی، اور اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. ایسی زبردست قوت اور طاقت رکھنے والے کو عزیز کہتے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر صفت عزیز کے ساتھ جہاں کہیں بھی عزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر عزیز علیم، وہ زبردست علم رکھنے والا ہے. عزیز حکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے. عزیز غفور، وہ زبردست معاف کرنے والا ہے. عزیز الرحیم، وہ زبردست رحم کرنے والا ہے. عزیز حمید، عزیز وہاب، یہ الفاظ آئے ہیں، یہ صفات بیان ہوئی ہیں. صفات حمیدہ کو بیان کیا گیا ہے. لیکن جہاں کہیں قرآن مجید کے ساتھ میں روگردانی کا رویہ کوئی اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ میں کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو قرآن غضبناک ہو جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم زبردست اس کو پکڑیں گے. عزیز ذو انتقام، ہم زبردست انتقام لیں گے اس سے، ہاں زبردست انتقام لیں گے. تو اسی لیے دوستو یہ انقلابی کلام ہے، اس کی تاثیر آج بھی موجود ہے، اور اس کی تاثیر اس وقت بھی موجود تھی جب وہ نازل ہو رہا تھا. جب وہ نازل ہوا تو پتھر دل، سنگ دل، ایسے لوگ جن کے سلسلے میں لوگ بہت مایوس ہو چکے تھے،
ایسے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، انہوں نے اتنا ستایا مسلمانوں کو کہ لوگ تنگ آ گئے، لیکن اسی کلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پتھر دل آدمی کو پگھلا دیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر بہت تیزی کے ساتھ نکل پڑے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور بہت تیز جا رہے تھے۔ راستے میں انہی کے قبیلے بنی عدی کے ایک اشراف میں سے تھے حضرت نعیم بن عبداللہ، وہ راستے میں ملے، وہ اشراف میں سے تھے۔ مل کر پوچھے، عمر بڑے تیزی کے ساتھ جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ روزانہ کی زگزگی ختم ہو جائے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا، اے عمر ذرا جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن بھائی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید اور تمہاری خاص بہن فاطمہ بنت خطاب وہ اس نئے دین کو قبول کر چکے ہیں، صحابی بن چکے ہیں، جاؤ خبر لو۔ تو سیدھے اپنے بہن کے گھر پہنچے تو وہاں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ صحیفے میں لکھا ہوا تھا اور اس کی تعلیم دے رہے تھے، اور آپ کے کانوں میں سورہ طٰہٰ پڑ گیا جو وہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو حضرت خباب بن ارد گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے، اور پھر بہن بھائی سے پوچھا، سعید بن زید سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ کچھ نہیں، کہا کہ ہم وہ نئے دین کو قبول کر چکے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر ایمان جاگزیں ہو چکا ہے، یہ کہنا ہی تھا۔ حضرت عمر ان پر پل پڑے، مارنے لگے، لہو لہان ہو گئے، بہن آڑے آئی، بہن کو مارا، بہن بھی لہو لہان ہو گئی۔ بہن کا خون بہتا ہوا جب دیکھا تو کچھ نادم ہوئے، ندامت ہوئی، تو پوچھا کہ ذرا بتاؤ وہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو بہن نے کہا کہ تم نجس ہو، ناپاک ہو، اور تم کہیں ضائع نہ کر دو۔ تو انہوں نے اپنے بتوں پر قسم کھائی اور کہا کہ بھائی تم اپنے شرک کی وجہ سے نجس اور ناپاک ہو، جاؤ نہاؤ، پہلے پاک ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں تم اس صحیفے کو چھو سکتے ہو۔ جب صحیفے کو چھوا، نہا کر آئے اور صحیفے کو دیکھا، حضرت عمر پڑھے لکھے آدمی تھے، اور جب سورہ طٰہٰ وہ پڑھنے لگے تو ایک مقام پر پہنچ کر ان کی زبان سے نکلا، واہ 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 واہ، کیا کلام ہے! بس واہ واہ کا لفظ سننا تھا۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے باہر نکلے، مبارک ہو عمر، مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو الحکم بن ہشام، جس کی کنیت ابو جہل تھی، ابو جہل، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے ذریعے سے قوت بخشیے، ان کے ایمان کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخشیے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ چلو چلو چلو، دار ارقم پہنچے۔ دار ارقم کے اندر آہٹ سنی، لوگوں نے دیکھا کہ ننگی تلوار کے ساتھ میں آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ اس وقت تک ایمان لا چکے تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اسے آنے دو، اندر آنے دو، اگر وہ صحیح ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کے تلوار سے اس کا سر جدا کر دوں گا اس کے تن سے۔ وہ بھی پہلوان آدمی تھے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آ جاؤ۔ جو شخص سر لینے کے لیے آیا تھا وہاں پہنچ کر وہ سر جھکا دیا اور اپنا سر دے دیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، یہ انقلابی کلام ہے۔ حضرت عمر ایمان لا چکے، حضرت حمزہ ایمان لا چکے، اور قریش کے اندر ہلچل پیدا ہو گئی
تشویش پیدا ہو گئی. روز بروز اس جمعیت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دارالنجوہ کے اندر بیٹھ کر غور کر رہے تھے کہ کیا ہوگا یہ شخص, کیا شاعر ہوگا, کاہن ہوگا, ساحر ہوگا, کیا ہوگا یہ شخص, اتنے علوم کس کو معلوم ہے. اتنے میں ابو الولید جن کا اصلی نام عتبہ بن ربیعہ تھا, یہ ابو سفیان کے خسر تھے, وہ ابو الولید وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ ابو الولید کو یہ سارے علوم معلوم ہے. ابو الولید نے کہا کہ ہاں میں اس سے بات کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ابو الولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہو کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تعریف کی کہ بھتیجے تمہارا جو نسب ہے, جو تم عالی نسب ہو ہم سب جانتے ہیں, لیکن اے بھتیجے کیا بات ہے کہ تم یہ کلام لے آئے ہو, ایک نیا دین لائے ہو جس کے نتیجے میں قوم میں تفرقہ پڑ گیا ہے, اتحاد ختم ہو گیا ہے, میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا آ گیا ہے, بھائی بھائی کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا ہے. یہ کیا چیز ہے تم لے آئے ہو؟ اگر اس کے ذریعے سے تم چاہتے ہو کہ دولت حاصل ہو تو ہم سب مل کر اتنی دولت جمع کیے دیتے ہیں کہ عرب میں تم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا. یا تم اس کے ذریعے سے اقتدار چاہتے ہو تو ہم سب مل کر تمہیں بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں, تمہاری اذن اور تمہارے حکم کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کریں گے. یا اس کے ذریعے سے تم کسی حسینہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم حسیناؤں کی لائن لگا دیں گے. یا تم اس کے ذریعے سے اگر تمہارا دماغ چل گیا ہے خدا نہ خواستہ, یا کوئی جن وارد ہوتا ہے تم پر, تو ہم عتبہ سے ہم اپنے پیسے پر علاج کیے دیتے ہیں. یہ 4 تجاویز اس نے رکھی جس کے اندر استہزاء تھا, دل لگی تھی, اور پھر آخری تجویز کے اندر تو ایک قسم کا استہزاء تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے. جب اس نے بولنا بند کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو الولید کیا تمہاری تجاویز ختم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھنا شروع کی. جہاں پر آیت سجدہ آئی اس سجدے کے اندر گر گئے, سجدے سے اٹھ کر پھر پڑھنا شروع کیے تو ابو الولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, بس بس بھتیجے بس. اور پھر وہاں سے جب آیا محفل کے اندر پہنچا, اہل قریش کے پاس پہنچا تو لوگوں نے دور سے ہی دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم وہ ابو الولید نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا, اس پر یہ جادو چل گیا ہے, اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کیا سنائے ہو, کیا سنائے ہو؟ تو ابو الولید عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ یہ کلام رنگ لا کر رہے گا, رنگ لا کر رہے گا, اور اس کو نافذ ہوتے ہوئے کوئی روک نہیں سکے گا. میری تجویز تو یہ ہے کہ تم اس کو مان لو, اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی, اور تم اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک بھائی کا خون تمہارے سر پر ہوگا. یہ تجویز اس نے رکھی. یہ وہ کلام ہے دوستو, اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ انقلابی کلام ہے. مکہ فتح ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے وقت میں جو سب سے زیادہ شرارت جو کیا وہ شخص تھا اکرمہ بن ابو الحکم بن ہشام, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا, جنرل ایمنسٹی, جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کو امان مل جائے گی, امن مل جائے گا, جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن مل جائے گا, جو اپنے گھروں میں رہ جائے اس کو امن مل جائے گا, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن مل جائے گا. یہ اعلان کیا. لیکن 5 ایسے مجرمین تھے جن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی چمٹے رہیں تو ان کو قتل کر دو. اس میں سے اکرمہ تھا.
اور اکرمہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اکرمہ بھاگ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور تھوڑی دور جانے کے بعد پانی میں طغیانی آئی، کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے کے قریب آ گئی۔ کوئی لات کو پکارتا، کوئی عزا کو پکارتا، کوئی دیوی دیوتاؤں کو پکارتا، تو کشتی چلانے والے ملاح نے کہا اب کسی کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ایک اللہ کو پکارو۔ تو اسی وقت ان کے ذہن میں آیا ارے ایک اللہ کو پکارنے کی تو یہ لڑائی تھی ہماری، اگر آج میں اس طغیانی سے بچ جاؤں تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر میں معافی کی بھیک مانگوں گا۔ اور اللہ نے انہیں بچا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لے آئے، سچے مسلمان بنے۔ اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، تو اس دور خلافت کے اندر ایک جہاد کے موقع پر تمام خیمے رات میں سب سکون تھا، لیکن ایک خیمہ تھا جس کے اندر روشنی جل رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت میں نکلے ہوئے تھے کہ میرے فوجی کیا کر رہے ہیں دیکھیں۔ تو ایک خیمے کے اندر ایک شخص ہے جس کے سامنے قرآن رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتا جا رہا ہے کہ کتابی ربی، کتاب ربی، میرے رب کی کتاب میں نے تیرے ساتھ میں ظلم کیا، میرے رب کی کتاب میں تیرے ساتھ میں ظلم کیا۔ جب حضرت ابو بکر اس خیمے میں پہنچے تو دیکھا ہر طرف ہتھیاری ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ اے اکرمہ تم نے اس جہاد کے لیے بہت کچھ خرچ کر دیا ہے۔ کہا کہ اے امیر المومنین میں جب کفر کی حالت میں تھا تو اس سے زیادہ خرچ کیا، کہ میں حق پر ہوں، ایمان کی حالت میں ہوں تو کیا خرچ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد صبح جنگ ہوئی، جنگ کے اندر جس طرف سے مضبوط طاقتور دستہ آتا اس طرف اکرمہ گھس جاتے، بے دریغ داخل ہو جاتے۔ کسی پکارنے والے نے پیچھے سے پکارا کہ اے اکرمہ تم اپنے جان کی خیر مناؤ۔ اکرمہ تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کو جنبش دیا، اور پھر پیچھے پلٹ کر کہا کہ حق خطرے میں ہو اور اکرمہ اپنی جان کی خیر منائے، تف ہے اس زندگی پر، تف ہے اس زندگی پر۔ یہ کہتے ہوئے داخل ہو گئے، اور مورخ لکھتا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل کی ناش کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ دوستو یہ ہے وہ کلام، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انقلابی کلام ہے۔ اس کلام نے لوگوں کو بدلا، قوم کو بدلا۔ جو قوم چرواہا قوم تھی، گمنام قوم تھی، تاریخ کے اندر اس کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں تھا، وہ قوم وہ سارے دنیا کی امام بن گئی، سارے دنیا کی لیڈر بن گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی بر اعظموں کے اندر اس کی حکومت پھیل گئی۔ یہ کتاب آئی تو فرد کو بدلی، اس کے اخلاق کو بدلی، اس کے اعتقادات کو بدلی، اس کے معتقدات کو بدلی، اس کے افکار کو بدلی، اس کے خیالات کو بدلی، اس کے لینے اور دینے کے پیمانوں کو بدلی، اس کو اندر سے بدل دیا، اس کے ظاہر کو بدل دیا، اس کے باطن کو بدل دیا۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے ہم حاملین ہیں، لیکن یہ کلام ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو طاقوں میں سجا دیا، ہم نے اس کو مردوں کی کتاب سمجھا، مردوں کو بخشوانے کی کتاب سمجھا، ہم نے اس کو کتاب ثواب سمجھا، دکان اور مکان کی برکت کے لیے ہے یہ کتاب سمجھا، اور جس کے نتیجے میں آج خار مذلت کے اندر آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بغل میں عصائے موسیٰ رکھا ہوا ہے، اور سانپوں کو دیکھ کر، رسیوں کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں۔ ساری دنیا کی امامت ہمارے قدموں کے اندر آ سکتی ہے اگر ہم اس کتاب کو تھام لیں، اس کتاب کو تھام لیں۔ اسی لیے میرے عنوان کا دوسرا حصہ ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، واٹ از آور ریسپانسبلٹیز، ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ دوستو ہماری سب سے پہلی ریسپانسبلٹی
اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر، قرآن پر ایمانداری کے ساتھ ایمان لائیں۔ دیکھیں میرے الفاظ پر غور کیجئے آپ، ایمانداری کے ساتھ ایمان لائیں کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لائیں۔ آپ مجھ سے کہیں گے کہ قرآن پر ایمان ہے تبھی تو ہم مسلمان ہیں، اب کیا بات ہے کہ آپ ایمان لانے کی بات کہہ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جو ایمان ہمارا موجود ہے وہ ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے، وہ ایمان ہمارا شعوری ایمان نہیں ہے۔ ہمارا جو ایمان موجود ہے وہ آبائی ایمان ہے، اجدادی ایمان ہے، انہیریٹنٹلی چلا آ رہا ایمان ہے، ٹریڈیشنل ایمان ہے، باپ دادا سے چلا آ رہا ایمان ہے۔ اس ایمان میں شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، حیا نہیں ہے، زندگی نہیں ہے اس ایمان کے اندر۔ اسی لیے قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لاؤ، آمنو، آمنو باللہ ورسولہ والکتاب، کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اے ایمان لانے والو، تمہارا ایمان کی تم تجدید کرو، ایمان کی تم تجدید کرو، ریوائیول کرو ایمان کا بار بار۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے، جو راہ بتاتا ہے، وہی راہ، وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامرانی اور کامیابی صرف اسی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ میری ہدایت یہ بھی ہے کہ تم میرے سیدھے راستے پر چلو اور اس کی اطاعت کرو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھا راستہ کس میں بتایا گیا ہے؟ قرآن میں۔ جو بندہ دعا کرتا اہدنا الصراط المستقیم، تو جواب میں پورا قرآن کھول کر رکھ دیا، کہا کہ لے صراط مستقیم یہ ہے، پڑھ اور یہ ہدایت پا۔ کیا واقعی ہم کو ایمان ہے کہ قرآن جو راستہ کامیابی کا بتا رہا ہے وہی راستہ کامیابی اور کامرانی کا ہے؟ ہم کو ایمان ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سوں کو اس پر ایمان نہیں ہے، بہت سوں کو۔ میں منطقی طور پر لاجیکلی ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی سنگا ریڈی کا نوجوان کسی بہت زبردست پریسٹیجیس مینجمنٹ کالج سے اس نے MBA کیا اور اس کو ہائر کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں آئی تھیں کہ ہم تم کو اتنے لاکھ روپے دیں گے ماہانہ، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں CEO اور مینیجر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس نے فیصلہ کیا نوجوان نے کہ میں اسٹارٹ اپ لوں گا، ایسا بزنس شروع کروں گا، وہ بزنس قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، اس بزنس کے اندر لین دین صاف ہوگا، اس کے اندر دو کھاتے نہیں ہوں گے، چھپانے کا کھاتا ایک، بتانے کا کھاتا ایک نہیں ہوگا، اس میں ٹیکسز پورے پے کیے جائیں گے، اس کے اندر جو بھی میٹیریل اور اوپر لکھا ہوا ہوگا وہ سب اس کے اندر ہوگا، اس میں کرنٹ کی چوری نہیں ہوگی، اس میں مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری ادا کر دی جائے گی۔ ایسا بزنس میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ نوجوان نے کہا، جب نوجوان کہہ رہا تھا ہم سن رہے ہیں، تو ہم میں سے ہی ایک آدمی کہے گا کہ کیوں جناب، آپ کوئی 1400 سال پرانے آدمی ہیں کیا؟ آج ایسا کوئی بزنس چل سکتا جس کے اندر کرنٹ کی چوری نہ ہو، ٹیکس کی چوری نہ ہو؟ کوئی بزنس چل سکتا کیا آج؟ ظاہر ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہوں گے یہ ایمان سے زیادہ کفر سے قریب ہوں گے، اور ہماری صورتحال اس وقت ایسی ہے، ہم کو یقین نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پر ایمان لایا جائے، ایمان کی تجدید کی جائے۔ قرآن نے جو راہ منہج بتایا ہے وہی کامیابی اور کامرانی کا ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں وہ ہلاکت کے راستے ہیں، وہ ہلاکت کے راستے ہیں،
اور اس کے اندر آدمی ہلاک ہو جائے گا، دنیا میں بھی تباہ ہو جائے گا، آخرت میں بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ یقین ہمارے اندر ہو، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے، کتاب جو نازل کی جا رہی، تم اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جس طرح تلاوت کا حق ہے اس طرح تم اس کی تلاوت کرو۔ اور کب کرو تلاوت؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر قرآن مشہود ہے اور یہ پڑھنے کا وقت ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جو شخص قرآن کو نہیں گنگناتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو نہیں گنگناتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے گنگناتے ہیں، غزلیں گنگناتے ہیں، میوزک گنگناتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، قرآن گنگناؤ، قرآن گنگناؤ۔ بے شک وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ ایک ویران گھر کے مماثل ہے، وہ ایک ویرانہ ہے، وہ ویران گھر ہے اس کا سینہ۔ ان الذین لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخربہ، بیت کہتے ہیں گھر کو، خریبہ کہتے ہیں ویران گھر۔ وہ سینہ جس کے اندر قرآن محفوظ نہیں، کچھ حصہ، پورا قرآن محفوظ رہنا تو بہت اچھی بات ہے، قابل مبارک ہیں حفاظ کرام، لیکن کچھ حصہ اس کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر تلاوت قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں پر جو زنگ طاری ہو جاتا ہے وہ زنگ نکل جاتا ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه قلوب تصدع ما تصدع الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا اذا کہ ہم اس قیل یا رسول اللہ، ہم اس زنگ کو کیسے دور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرتے ہیں، حبت ہوتی بعض لوگوں کو، قبرستان جا کے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی لوگوں کو، اور تلاوت قرآن۔ اور جس گھر کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی اس گھر کے اندر جنات ڈیرا لگا دیتے ہیں۔ میرے پاس 40 واقعات ہیں ایسے بزرگان دین کے، انہوں نے خود دیکھا کہ جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ان گھروں کے اندر شیاطین اور جنات اپنا مقام بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے گھروں کے اندر برکت ختم ہو گئی، آج ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ صبح کے وقت میں نکلیے مسلم محلے کے اندر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان سے گزر رہے ہیں آپ۔ ہمارے بچپن میں جب ہم نکلتے تھے تو لوگوں کے گھروں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھی، قرات کی آوازیں آتی تھی، لیکن آج ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اللہ کون ہے؟ اہل اللہ یعنی ولی اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ اب ہم اللہ کے دوستوں کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ غلافوں میں، قبروں میں، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اللہ کون ہیں؟ فرمایا عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلنا من الناس، انسانوں کے اندر بعض لوگ اہل اللہ ہیں۔ کون ہیں؟ پوچھا
پوچھا قالوا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہیں لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل اللہ کون ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل القرآن، قرآن والے لوگ، اہل القرآن، قرآن والے لوگ، ہم اہل اللہ و خاصہ، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں، اہل اللہ ہیں۔ تو آپ اگر اہل اللہ میں سے شامل ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اور تلاوت سے مراد عربی زبان کی تلاوت نہیں ہے میرے پاس اب اس وقت۔ عربی زبان کے اندر تلاوت کا مطلب غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، عمل کرنا، ساری باتیں تلاوت کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اردو زبان کے اندر تلاوت کے مطلب بے سمجھے بوجھے مورا قرآن پڑھنا۔ میں کہتا ہوں کہ مورا ہی قرآن پڑھیے، بے سمجھے بوجھے ہی پڑھیے۔ یہ دوسرا کام ہے جو مسلمانوں کو کرنا ہے اس انقلابی کتاب کے ساتھ میں۔ تیسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ کتاب آئی ہے سمجھ کر پڑھنے کے لیے۔ کتاب نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو آسان کر دیا۔ یسرنا القرآن، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں صبح کے وقت میں، یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ہے کوئی اس سے تذکیر حاصل کرنے والا؟ اور یہ سورہ قمر میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے، بار بار 4 مرتبہ متواتر طور پر۔ دوستو، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور بدقسمتی کی بات تو یہ ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہر چیز سمجھنے کے لیے ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ بچے کو میتھمیٹکس سمجھ میں نہیں آ رہی، فزکس سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم جیسے کئی لوگوں کو، ہم جیسے کا مطلب میں لیکچرر تھا اس واسطے بول رہا ہوں میں، ہم جیسے کئی لوگوں کو، کئی پوچھیں گے لوگ کہ میرے بچے کو میں کہاں، کس انسٹیٹیوٹ میں شریک کراؤں کہ اس کے میتھمیٹکس ویک ہیں، اس کے فزکس کے کانسیپٹ صحیح نہیں ہیں، آپ ذرا پتہ دیجئے، ایڈریس دیجئے۔ کیا کسی باپ نے مجھ سے یہ پوچھا؟ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا مجھے کہ میرے بچے کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کس عالم کے پاس میں پڑھاؤں اس کو، کس عالم کے پاس میں اس کو لے جاؤں؟ میتھمیٹکس پڑھانے والے کے لیے 5,000 روپے، 10,000 روپے، قرآن پڑھانے والے کے لیے 50 روپے، پھر 50 مرتبہ گھماتا ادھر ادھر، سائیکل مارتے ہوئے بیچارہ پھرتے رہتا۔ یہ حیثیت ہم نے کر دی۔ ظاہر ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ میں اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے گا تو تم ذلیل نہیں ہوگے، تم دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا شکار نہیں ہوگے تو کیا ہوگا آپ مجھے بتائیے۔ دوستو، اگر بیرونی زبان میں اگر کوئی خط آئے، کوئی آرڈر آئے، ہم دوڑتے ہوئے وہ زبان کو جاننے والے کے پاس بھاگتے ہیں۔ میں 45-48 سال سے گزشتہ چھتا بازار کے ایریے کے اندر گھومتا پھرتا ہوں۔ میں نے دیکھا لوگ اضلاع سے، دور دور سے، عادل آباد سے، وجے واڑہ سے، کہاں سے چھتا بازار کو آتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لیٹرز وغیرہ لے کر آتے ہیں، ویزاس وغیرہ لے کر آتے ہیں، وہ دوسری زبان میں ہوتے ہیں، وہاں پر مترجمین ہیں، وہاں پر انگریزی کے، فارسی کے، مختلف زبانوں کے، عربی کے، وہاں پر ترجمہ کرا کر سمجھتے ہیں۔ کیا کبھی تم نے قرآن کو ایسا سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی کسی عالم کے پاس جا کر تم نے ظالم ادب طے کیا؟ اے مسلمانوں مجھے بتاؤ، قرآن مجید کے خلاف میں بہت سی سازشیں ہوئی، کانسپیرنسیز ہوئی، کانسپیرنسیز ہو رہی ہیں، ابھی جاری ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر کئی قرآن غلط اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ گوگل سے قرآن مت سیکھیے، کبھی گوگل کو معلم اور استاد مت بنائیے، گمراہ کر دے گا وہ آپ کو۔ ہاں، آپ کو تو ان استادوں کے پاس میں بیٹھنا پڑے گا، ان استادوں کے پاس میں بیٹھنا پڑے گا۔ دوستو، سازشیں جاری ہیں، سازشیں ہوتی رہیں گی۔
لیکن میری دانش میں قرآن کے خلاف اس سے بڑی سازش اور کوئی نہیں ہوئی، اس سے بڑی کوئی سازش نہیں ہوئی قرآن کے خلاف میں۔ وہ کیا سازش ہے؟ وہ سازش ہے عامت المسلمین کے ذہن میں، عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ قرآن سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، تم اس کو سمجھ کر مت پڑھو، اس کو ناظرہ پڑھو، مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھو، مکان اور دکان کی برکت کے لیے پڑھو اور ثواب کے لیے پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں بٹھا دی گئی۔ ہاں، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں آج سے کوئی 48-49 سال پہلے مدراسی مسجد ورنگل میں تفسیر قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھا تھا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ظاہر ہے کہ میں اس وقت بہت ینگ تھا ہوں گا، اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن سمجھو گے؟ نوسکھ تیراکی؟ تم سمندر میں غوطہ لگاؤ گے؟ ارے تم سمندر میں غوطہ لگاؤ گے تو معلوم نہیں کہ کون سی مچھلی تم کو کھا جائے گی، تم سمجھو گے؟ یہ مجھ سے کہا انہوں نے، اتفاق سے ابھی حال میں انتقال ہوا ان کا۔ دوستو، یہ بات مسلمانوں کے ذہن میں بٹھا دی گئی، حالانکہ قرآن سمجھنے کے لیے آئی کتاب، یہ آسان کتاب ہے، سب کو سمجھنے کے لیے اس عربی زبان کے اندر اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے اندر کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ پھر چوتھا کام اور چوتھی ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ کتاب عمل کے لیے آئی ہے، یہ نسخے شفا ہے، نسخے کیمیا ہے، ہمارے تمام امراض کے لیے دوا ہے۔ اس کے اندر وہ راہ اور راستہ بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے دل کی بیماریوں کو کیسے دور کریں، ہم اپنے اخلاقی بیماریوں کو، معتقدی بیماریوں کو، اعتقادی بیماریوں کو، اخلاقی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو اور پھر معاشرتی بیماریوں کو ہم کیسے دور کریں، اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ نسخے کیمیا ہے یہ۔ آپ بتائیے کہ آپ نے ایک بہترین ڈاکٹر، مایاناز ڈاکٹرز کے پاس سے پرسکرپشن آپ لے آئے، ڈائگنوز کیا، تشخیص کروایا، اور اس کے بعد اس نے پرسکرپشن لکھا، آپ کو نسخہ لکھا اور کہا کہ یہ دوا فلاں وقت میں کھانا، یہ دوا فلاں وقت میں کھانا، یہ پرہیز کرنا۔ وہ نسخہ لیا ایک شخص اور لے کر وہ نسخے کو ایک جوس دان کے اندر لپیٹ دیا، اونچی جگہ پر اگربتی کا دھواں لگا کر اور اونٹ کا دھواں دے کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ بتائیے کہ کیا اس کی بیماری دور ہوگی؟ کیا اس کی بیماری دور ہوگی؟ آج ہم قرآن کے ساتھ میں یہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آج قرآن کے ساتھ میں یہی ہمارا طرز عمل ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ خدا ہو کر۔ تمہاری یہ خاری، تمہاری یہ پستی، تمہاری یہ ذلت، تمہاری یہ مسکنت، تمہارا یہ پچھڑاپن، تمہارا یہ بیکورڈنیس، تم خود کہہ رہے ہو اپنی زبان سے ہم بیکورڈ ہو گئے ہیں، ہم کو ریزرویشن دو۔ بلکہ ایک پارٹی نے مسلم ڈکلیریشن کے نام سے یہ لکھ دیا کہ سارے مسلمانوں کو بیکورڈز کی لسٹ کے اندر ڈال دیا جائے۔ ہاں، ہم خوش ہیں، ہم بیکورڈ بن گئے، پسماندہ بن گئے ہم۔ کیا وقت آ گیا ہے دوستو، کیا وقت آ گیا ہے۔ کیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پر عمل کریں، دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہوں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے گھر کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اور پھر
اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے خوف اور تقوی کی بنیاد پر کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے مطابق کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب قرآن نازل ہوتا تو اس پر عمل کرتے ہیں. جب قرآن میں آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اپنے تمام محبوب ترین چیزوں پر نظر دوڑائی اور میری محبوب ترین چیز میرا وہ بیرہا باغ ہے جو زرخیز باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راہ میں دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے آپ نے اپنے اقربا کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا. حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے ساری محبوب چیزوں پر نظر دوڑائی تو آپ کا محبوب ایک گھوڑا تھا، اس کو اللہ کے راستے کے اندر دے دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو حضرت ابو درداء نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہاں. تو لاؤ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے اللہ کے رسول، میں نے اپنا باغ اپنے گھر سمیت اللہ کو قرض دے دیا. اور پھر گھر پہنچے اور باغ کے باہر سے ہی، کمپاؤنڈ وال کے باہر سے ہی پکارنا شروع کیا، اے دہدا کی ماں باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو اللہ کو قرض دے دیا ہے. اور وہ عورت بھی کیسی تھی، عورتیں سنیں، وہ عورت بھی کیسی تھی. اس نے کہا کہ اے دہدا کے باپ تو نے کیا اچھا سودا کیا. اور آنکھ کے کپڑوں سے وہ عورت نکل گئی گھر سے باہر. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طرز عمل تھا. قرآن نے کہا کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھو مسلمانوں. ہاں، کافر اور مومن کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے. نماز کے اندر اللہ سے وہ ملاقات کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے. جب لوگوں نے اللہ سے گفتگو کرنا چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ ذلت کے اندر پڑ گئے، وہ مسکنت کے اندر پڑ گئے اور وہ لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے لگے. اللہ کا سہارا ان کا ختم ہو گیا. نماز پڑھو. کتنی افسوس کی بات ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے پوری ایک جماعت ہے، پوری ایک جماعت کروڑوں اربوں کھربوں ملینز روپیز صرف اسی کام پر لگا رہی ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھایا جائے. مسلمانوں افسوس. جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو. یہ سب تعلیمات ہیں، یہ انقلابی تعلیمات ہیں. معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو. آپس میں جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو. یہاں حافظ قرآن ہے. قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت، طویل آیت کون سی ہے؟ لین دین اگر آپس میں کرو تو لکھ لیا کرو. یہی آیت طویل آیت ہے اور ہم لکھتے نہیں. ارے کیا سمجھتے نہیں معلوم ہے، دوستی کے اندر کہیں دراڑ آ جائیں گی، کھٹاس آ جائیں گی، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں. لین دین جب کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. سود حرام ہے مسلمانوں، سود حرام ہے. سود کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب حرام ہیں. چاہے اس کے نام بدل بدل کر آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں رکھ لو، حرام ہے. اور حرام بھی کیسا حرام ہے؟ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف میں جو سود کھاتے ہیں. سود کا لینا، سود کا دینا، سود کے گواہ بننا، سود کے حسابات لکھنا، سود کی ضمانت دینا، یہ سب حرام ہے. یہ سب حرام ہے. اور پھر کوئی چیز رہن رکھنا، گھر کے لیے کرایہ نہیں، پیسے پر سود نہیں، حرام حرام ہے. حراج کی بولی کی چٹیاں لینا حرام ہے. سیونگ بینک انٹرسٹ کھانا، سیونگ بینک انٹرسٹ کو آپ احتیاط کے ساتھ میں نہیں دیکھیں گے ہر 6 مہینے میں ایک مرتبہ، تو وہ پرنسپل اماؤنٹ کے اندر مل جائے گا اور آپ خاموشی کے ساتھ سود خوروں کی فہرست کے اندر شامل ہو جائیں گے. سود کھائیں گے آپ. ایف ڈی پر زندگی بسر کرنا، فکس ڈپازٹ. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں فکس ڈپازٹ پر ہے.
اور ہر سال عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں. ارے ایسے لوگ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بھی اگر گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. حرام. یفڈی اس پر زندگی. چار مینار بینک ڈوب گیا، آپ کو معلوم ہے، نوجوان بچوں کو نہیں معلوم ہوگا. چار مینار بینک کے 99.9% انویسٹرز، شیئر ہولڈرز، ڈپازیٹرز مسلمان تھے. اور اس کے اندر کیوں رکھے پیسہ؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ دے رہا تھا. بینک کرپٹ ہو گیا، اربوں خربوں روپے ڈوب گئے مسلمانوں کے. میرے ایک دوست تھے منور علی خان صاحب، ابھی کووڈ میں انتقال ہوا، چیف مینیجر تھے وہ SBI کے. وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں ایک مسلم محلے کے برانچ میں تھا چیف مینیجر. میرے پاس لوگ آ کر مسلمان لڑتے تھے کہ فلاں بینک میں اتنا زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ کے بینک میں اتنا کم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ SBI تھا، وہ گورنمنٹ بینک ہے، اتنا کیوں؟ اور پھر لڑنے والے لوگ کون ہیں معلوم ہے؟ بڑی داڑیاں والے. وہ کہتے بڑی داڑیاں والے. دوستو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. وہ آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، بلو فلمز دیکھنا، پورنوگرافی، سیکس اسٹوریز کو سننا، ناولز کو پڑھنا، بے پردگی، نیوڈ اور ننگے قسم کی تصاویر کو دیکھنا، بے حیائی، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، مکسڈ سوسائٹی، کو ایجوکیشن، سانگز، ڈانس، ناچنا، گانا. ڈی جے کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ڈی جے کا اصل کام ہے لوگوں کے اندر جو موجود بہیمانہ اور کیفیت ہے. آدمی کے اندر دونوں چیزیں ہیں، بہیمیت بھی پائی جاتی ہے اس کے اندر. اس کو ابھارنے کے لیے وہ ہیجان پیدا کرتا ہے ڈی جے. اب وہ ڈی جے بج رہا ہے سنڈل میں، وہ ڈی جے بج رہا ہے ہمارے جلوس کے اندر، سیرت کے جلوس کے اندر، وہ ڈی جے بج رہا ہے ہماری شادیوں کے اندر. اور وہ ڈی جے کا کام کیا ہے؟ ہیجانی کیفیت کو، بہیمانہ کیفیت کو ہیجانی کیفیت کے اندر تبدیل کرنا. افسوس ہے. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. قتل نہ کریں، خودکشی نہ کریں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جان میری ہے، میں مر گیا تو کیا. اور خاص طور پر نوجوانوں میں ذہن بن گیا ہے، 1-2 نمبر کم آ گئے، مر گیا، جا کے پٹری کے نیچے گر کے مر گیا، پانی میں ڈوب کے مر گیا، جلا لے کے مر گیا. کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو جان ہے اس کی ہے. نہیں، وہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو جان لے. اس کو اختیار نہیں ہے، وہ جان تو اس کے پاس امانت ہے. دوستو، اس کی 5ویں ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو بندگان خدا تک پہنچائیں، سسکتی، بلکتی، پھٹکتی ہوئی انسانیت تک پہنچائیں. اور یہ کام ہم برس سے نہیں کیے ہیں. اگر یہ کام مغلوں کے زمانے میں ہوتا، یہ کام نظام کے زمانے میں ہوتا، یہ کام مختلف بادشاہوں کے زمانے میں ہوتا، جو 900 سال تک مسلم حکومتیں یہاں پر حکومت کی، ان کے زمانے میں ہوتا، تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. آج یہ صورتحال محض اس لیے ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا. ارے صرف قرآن کا نسخہ پہنچا دیتے، ترجمہ کر دیتے، اور ہمارے جو بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں ان کی کیفیت کیا تھی. ایک ہمارے دوست تھے، انتقال ہو گیا، سید شکیل احمد انور صاحب. وہ گزیٹڈ آفیسر تھے آرکیو ڈپارٹمنٹ کے اندر. وہ کہا کرتے تھے کہ آرکیڈ ڈپارٹمنٹ میں آج بھی وہ خط محفوظ ہے کہ ایک صاحب نے پرپوزل پیش کیا تھا نظام کو کہ تیلگو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کروایا جائے. تو نظام یہ کہتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ارے دھیڑی زبان میں ترجمہ کراتے رہے. اور وہ آج بھی موجود ہے وہ خط.
ارے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جماعت اسلامی کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اقتدار نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود اس نے 17 زبانوں کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ میں تو کوشش کے اندر لگا ہوا تھا کہ لمباڑی اور گون زبان کے اندر بھی ترجمہ کرواؤں، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ دوستو، اس کو بندگان خدا تک پہنچایا جائے، ناواقف بندے، خدا سے بیزار بندے، خدا سے ناواقف بندے، ان تک پہنچایا جائے۔ کیوں کہ یہ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ ھدی للعلماء نے کہا، ھدی للفارغین دیوبند نے کہا، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ بینات ہے۔ لیکن ہم جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ رویہ ازداہے کا رویہ ہے۔ ازداہا خزانے پر بیٹھ جاتا ہے، میں سنا دیکھا نہیں، اور وہ خود خزانے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اور کوئی شخص اگر خزانے کے قریب پہنچا تو اس کو ڈسنے کے لیے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ بالکل مسلمانوں کی کیفیت ایسی ہے۔ قرآن کے لیے، قرآن کے پیغام کے لیے مسلمانوں کو دروازہ بننا چاہیے تھا، دیوار بن گئے۔ مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے تھا، لیکن اس پیغام کے اوپر، اس کتاب کے اوپر ازدہا بن کر بیٹھ گئے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ بندگان خدا کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو بندگان خدا تک پہنچائیں۔ یہ ہماری پرائم ڈیوٹی ہے، پرائم ذمہ داری ہے، اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اور پھر چھٹی ذمہ داری ہماری یہ ہے، اگر یہ ذمہ داری سنگا ریڈی کے سپوت اپنے ذمہ لیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا پورے کا پورا سنگا ریڈی میں ہوگا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے قرآن کے مطابق ایک معاشرہ بنایا جائے، ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے، قرآنک سوسائٹی بنائی جائے۔ اور وہ کیسے بنے گی؟ سارے سنگا ریڈی کے لوگ ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر جمع ہو جائیں، عورتیں بھی، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، پڑھے لکھے بھی، کم پڑھے لکھے بھی، سب لوگ، آفیسر بھی، مزدور بھی، سب، اور ایک عہد کریں، ایک جسورانہ فیصلہ کریں کہ سنگا ریڈی میں قرآن کے خلاف میں کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا۔ ذرا غور سے سنیے، اور میری یہ دل کی آرزو کو آپ اگر میری زندگی کے اندر پورا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ دوستو، قرآن کے مطابق ہوگا۔ جب یہ فیصلہ مسلمانان سنگا ریڈی کریں گے تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ سنگا ریڈی کا ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا، محبت ہوگی، الفت ہوگی، مسکراہٹیں ہوں گی، ہر طرف اعتماد ہوگا۔ اور پھر وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ معاشرہ ایسا ہوگا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نہیں ستائے گا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر کے سامنے کچرا نہیں ڈالے گا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے گھر کے سامنے نالی نہیں نکالے گا، ایک کرایہ دار مکاندار کو نہیں ستائے گا، مکاندار کرایہ دار کو نہیں ستائے گا، مکاندار کرایہ دار پر جھوٹے مقدمات دائر نہیں کرے گا، کرایہ دار مکاندار پر جھوٹے مقدمات دائر نہیں کرے گا۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا، وہ معاشرہ ایسا ہوگا جس کے اندر کوئی شخص، کوئی بوڑھا شخص وزن چیز لے کر جا رہا ہو تو کئی جوان ہاتھ آگے بڑھ کر کہیں گے کہ چچا حضرت، تایا جان، یہ وزن آپ ہم کو دے دیجئے، ہم آپ کے گھر کو جانتے ہیں، ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، ہم کہہ کے لیے ہیں جوان۔ یہ معاشرہ ایسا ہوگا، وہ معاشرہ ایسا ہوگا جس میں کوئی دلہن نہیں جلے گی، جس میں کوئی دلہا نہیں بکے گا۔ ارے بکاؤ مال ہے، جہیز لے کر جو لوگ شادی کرتے ہیں، بکاؤ ہے، یہ بک رہے ہیں دلہے۔ اور پھر نوجوان چوراہوں پر ٹھہر کر حوا کی بیٹیوں کو نہیں گھریں گے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو کالج اور اسکول بھیج کر اطمینان کا سانس لے گا۔
وہ معاشرہ ایسا ہوگا جس میں انٹرنیٹ کیفیز نہیں لگیں گے، اس میں خمار بازی کے اڈے قائم نہیں ہوں گے، وہاں پر نیوڈ اور ننگے قسم کے پوسٹرز نہیں لگیں گے۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا جس کے اندر کیرم بورڈ کے کیمپس نہیں لگیں گے۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا جس کے اندر فحاشی کے اڈے نہیں ہوں گے۔ اور وہ معاشرہ ایسا ہوگا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سب لوگ اس کے گھر پہنچیں گے، اس کے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، تجہیز و تکفین میں شرکت کریں گے۔ اب تو صورتحال کیا ہے، گھر کے سامنے ڈیرا جب تک نہیں لگتا، حیدرآباد کی کہہ رہا ہوں میں بات، ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ اچھا ہوگا ماحول، اس وقت تک معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا انتقال ہوگا، کوئی مر گیا، اور پھر مر گیا بھی تو پڑوسی کوئی بھی نہیں آتا۔ میں اپنے اوپر جو گزری ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، میری اہلیہ کا انتقال ہوا تو پڑوسی نہیں آئے، حالانکہ میں کوئی غیر معروف آدمی نہیں تھا۔ دوستو، ارے ایک کوا مر جاتا ہے تو 1000 کوے جمع ہو جاتے ہیں، ایک بندر مر جاتا ہے تو سینکڑوں بندر جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تم پہنچتے تک نہیں۔ وہ معاشرہ ایسا ہوگا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سب لوگ تجہیز و تکفین میں شریک ہوں گے، بڑے اپنے طور پر، چھوٹے اپنے طور پر پرسہ دیں گے۔ نوجوان کہیں گے کہ خالہ جان، خالو حضرت کا انتقال ہو گیا، وہ ہم سے پہلے چلے گئے، ایک دن ہم کو بھی جانا ہے۔ خالو حضرت مدینہ مسجد کے مصلی تھے، خالو حضرت کے انتقال کے نتیجے میں آپ کو اور آپ کے بچوں کی پرورش اور ان کی نگہداشت اور ان کی پرخاش کے لیے آپ کو کسی کے گھروں کے اندر کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جھاڑو دینے کی ضرورت نہیں ہے، برتن دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ مسجد میں ہم نے اسلامی معاشرے کے تحت ایک اسلامی بیت المال ہم نے قائم کر رکھا ہے۔ اس اسلامی بیت المال سے آپ کے اور آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے ہم وظیفہ جاری کیے دیتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ایسا ہوگا۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا معاشرہ قائم کریں تو ساری دنیا کے اندر آپ کا واویلا ہو جائے گا۔ پھر ساتویں چیز ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہے اس کتاب کو نافذ کریں۔ یہ کتاب دب کر رہنے کے لیے مسجدوں کے اندر، خانقاہوں میں، محرابوں میں، ممبروں پر رہنے کے لیے کتاب نہیں آئی ہے۔ کتاب آئی ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، آپ اس کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیجئے۔ یہ قانون ہے، یہ قانون پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں یہ قانون جاری ہو، سپریم کورٹ کے اندر۔ اس لیے یہ آیا ہے قرآن، اس لیے نہیں آیا ہے کہ جتنے بھی باطل نظام ہے، شیطانی نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، انسان کے بنائے ہوئے نظام ہیں، انسانوں کے اندر جو شریر و نفس قسم کے لوگ تھے وہ اس وقت اقتدار کے باغوں کے مالک بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی دی ہوئی کچھ کنسیشنز، گنجائشوں کو عمل میں لاتے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے یہ دین نہیں آیا ہے۔ یہ دین دراصل غالب ہونے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اور یہی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دوستو، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یقیناً ہم قرآن مجید کی ذمہ داریوں کو، اس انقلابی کتاب کی ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ہم ادا کرنے والے بنیں گے۔ اور یہی دراصل سب سے بڑا انقلاب ہے، اور اسی انقلاب کو قرآن نے سکھایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں۔ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ ہی کا قانون چلے۔ اقبال نے کہا تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ غلامی میں ناکاماتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔
آج وہ ذوق یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آج وہ نگاہ مرد مومن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری صورتحال اقبال کے مطابق کیسی ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریق۔ غلامی کے اندر جب تک کہ غلامی کے زنجیر ہم نہیں کاٹیں گے، نفس کی غلامی، باطل کی غلامی، اغیار کی غلامی، طاغوت کی غلامی، یہ زنجیروں کو جب تک نہیں کاٹیں گے اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے، اور صحیح معنی کے اندر ہم قرآن پر صحیح طریقے سے عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔